بیکاز آپ خود جو ہیں وہ ایک پائلٹ ہیں، آپ نے ساری زندگی اپنے بچپن سے ایئر فورس کو دیکھا ہے، کتنا بڑا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو ہم نے ایک شاک دیا ہے، کیونکہ ہماری پوری کریڈیبلٹی ملیٹریلی بھی اور جو ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے وہ بحال ہو گئی ہے پوری دنیا میں؟ نہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے، میں سول پائلٹ ہوں، میں جی آپ سول پائلٹ آئی نو بٹ اڑاتا تھا تو وہ، لیکن میرے والد صاحب ایئر فورس، ہم بچپن سے ایئر فورس میں ہی پیدا ہوئے بڑے ہوئے. تو یہ جو ہماری مسلح افواج کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کا بہت بڑا سیٹ بیک انڈیا کو ہر حوالے سے ہوا ہے، ان کو ملیٹریلی بھی، پولیٹیکلی بھی، ڈپلومیٹکلی بھی. میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو اتنا بڑا سیٹ بیک اس کی تاریخ میں ہوا ہے پہلے کبھی ہوا ہے. جی. یہ غلطیاں ان کی ہیں، انہوں نے جارحیت کی جس کو دنیا نے قبول نہیں کیا. پھر ساتھ ہی ان کو ایک فوجی شکست بھی ہو گئی کہ ایئر فورس ان کے 6 جہاز گرا لیے. انہوں نے بڑی اس کو بچانے کی کوشش کی، انہوں نے پھر اس کو کور کرنے کے لیے میزائل وغیرہ مارے، ڈرون پھینکے، لیکن وہ بھی سب، ان سے آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. جنگ زمین پہ لڑی جاتی ہے اور جہازوں سے لڑی جاتی ہے. یہ باقی ٹارگیٹس جو ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی غلطی انڈیا کی یہ تھی کہ انہوں نے کھلم کھلا جارحیت کی وہ، اور انہوں نے آ کے نشانہ بنایا یہاں پر سویلین ٹارگیٹس کو، مدرسے اور مسجد کو. تو یہ دنیا قبول نہیں کرتی. دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میری نظر میں کہ انڈیا کے ساتھ، یا انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا، یا اسرائیل انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا. اسرائیل سے آج نفرت ہے پوری دنیا میں. اچھا یہ بھی بتائیے کہ اب ظاہر ہے ایک بڑا ڈیلیگیشن ہے، اس میں سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، شہری رحمان ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک ہیں، آپ کے سابق دوست بھی ہیں، وفاقی وزیر خرم دستگیر، مطلب کافی، اور شفقت عباس جیلانی صاحب ہیں، تیمینہ جنجوعہ صاحبہ، میں نام اگر کو بھول رہی ہوں. کافی بڑا ایک ڈیلیگیشن ہے اور بڑی پازیٹیو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سفارتی محاذ پہ بھارت نے بھی اپنا ایک وفد بھیجا تھا، لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ بامقصد مذاکرات کے لیے دنیا واقعی سوچے گی کہ بھارت کو وہ فورس کرے یا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، ہندوستان سے بامقصد مذاکرات آپ کے نہیں ہوں گے. آپ نے ہندوستان کا رویہ دیکھ لیا ہے، جو مودی صاحب تقاریر کر رہے ہیں، یہ وہ مودی صاحب ہیں جو دنیا کو مخاطب کرتے تھے. وہ انڈیا کی ایک ریجنل اور گلوبل پاور ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. آج وہ صرف ان کی تمام تقاریر پاکستان کو دھمکیاں دینے پہ ہیں، اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اب ان کی مسلح افواج یہاں جارحیت کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ جس ملک کی فضائیہ ہوا میں نہ آ سکے، اس کو اتنا بڑا خطرہ ہو کہ اپنے ملک کے اندر بھی 200 کلومیٹر تک کم از کم وہ جہاز اڑتے ہوئے بھی ان کو پریشانی ہوگی. 2-3 دن انہوں نے اڑائے نہیں جہاز. نہیں، وہ اب بھی نہیں، وہ نہیں اس اسپیس کے اندر آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کس چیز سے ہے. جیسے پانی کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نیگوشیٹ کرنا ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ بس ایسے لڑتے جھگڑتے؟ نہیں، پانی کا مسئلہ جو ہے اس کے فورم موجود ہے نا، تو اس فورم پہ آپ کی بات چیت ہوگی. وہ انڈیا، اب یہ بھی انڈیا پہ بہت ایک نیگیٹو اس بات کا اثر ہے کہ ایک 60 سال کا معاہدہ ہے، آپ نے ایک طرفہ اس کو سسپینڈ کر دیا، اور یہ بنیادی حق ہے. پانی سے آپ ایک آبادی کو محروم کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی جو عوام دوستی یا انسان دوستی کی جو سبق ہمیں دیتے تھے، وہ یہ سب کی نفی ہو گئی. خبریں آئیں کہ خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم شملہ معاہدہ ختم کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دس وڈ بی وائز کہ اس طرح کے معاہدے جو کہ لانگ سٹینڈنگ کانفلکٹ ڈسپیوٹس کے حل کے لیے ایک آپس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کو ختم کرنا چاہیے؟ پاکستان کو بھی اس طرح کا کوئی انیشیٹو لینا چاہیے؟ دیکھیں، شملہ معاہدہ اس کی بہت سی شکیں تو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی تھیں. جو جارحیت کی بات تھی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جارحیت نہیں کریں گے، وہ بات قائم رہی، لیکن اس کو انڈیا نے بار بار وائلیٹ کیا ہے. انہوں نے نہ صرف ایکٹیولی بارڈر کراس کر کے وائلیٹ کیا، جس طرح 19 میں ہوا اور ابھی ہوا، انہوں نے مختلف پراکسیز کے ذریعے بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور صرف یہ نہیں، انہوں نے دنیا کے اندر بھی جو فورمز تھے، یعنی آئی ایم ایف تھا، آئی ایم ایف کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان اور ان کا معاہدہ ہے، وہاں بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ کس طرح یہ معاملہ رک جائے. تو انہوں نے آپ کو اکنامک مشکلات بھی ڈالنے میں کوشش کی ہے. تو انڈیا کسی طرح سے آپ کا ہمدرد یا دوست نہیں ہے. عید کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک کا اعلان کر چکی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تمام صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، اور آپ کے ساتھ ان کا
جو تحفظ آئین پاکستان تحریک ہے، آپ کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہوا تھا، کوئی طے ہوا تھا کہ کیسے اگر کوئی تحریک چلے گی تو آپ کا اس میں کیا کردار ہوگا، آپ کی جماعت کیسے اس کا حصہ ہوگی؟ دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے یہ چکزئی صاحب نے شروع کی تھی، ہم سے انہوں نے رابطہ کیا تھا. میں نے ان سے کہا کہ ہم سوچ میں آپ سے ہم ایگری رکھتے ہیں، بالکل ایگری کرتے ہیں کہ آئین کا تحفظ کرنا، قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی یہ ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے. لیکن تحریک کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس تحریک کا حصہ نہیں بنے، ہم اس کے مقاصد سے ہم ایگری کرتے ہیں. اب جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اب کیا حاصل کیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی بار بار، یہ میں نے ان سے پرائیویٹلی پبلکلی بھی یہ بات کی ہے کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے تو تو وہ یہ کوئی مقصد نہیں بنتا. ایک تحریک کا کبھی یہ مقصد نہیں ہوتا ہم نے ایک شخص کو جیل سے نکالنا ہے. آپ تحریک چلائیں ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے، اس میں لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو کوئی حل نہیں ہے. اسی سے عمران خان صاحب کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. تو ابھی تک جو یہ تحریک چلانے کی بات ہوئی، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیا تحریک ہے کیا نہیں ہے. کانفرنس کرتے ہیں، بالکل کانفرنس میں شامل ہونا چاہیے، سب بیٹھیں گے، بات کریں گے، آگے کا حل ڈھونڈیں گے. آج پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ اس ملک کے جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کر آگے کا فیصلہ کرے کہ ملک کیسے چلے گا، کیونکہ ملک آپ کا نہیں چل رہا.